بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ یہ آیت نمبر 21 اور 22 ہے سورہ بقرہ کی۔ فرمایا، اے لوگو، اپنے پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار انسانوں کی سی زندگی گزارو۔ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو، نہیں، اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ یہ تقوی ہے، طہارت ہے، تزکیہ ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے، یہ اختیار کرو۔ ہاں، تمہیں عملاً اختیار ضرور دیا ہے کہ اگر نہ چاہو تو پھر بے شک ناپاکی کی زندگی اختیار کر لو، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے، مگر اللہ نے اس پہ تمہیں مجبور نہیں کیا ہے، تم اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی اختیار کرو اور تقوی کی زندگی اختیار کرو، اس لیے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دنیا کا سارا سامان، اسباب، زندگی، معیشت کے جتنے بھی ذریعے ہیں، سب اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تو اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا بنا دیا۔ یہ زمین جس میں کہ آتش فشاں پہاڑ چھپے ہوئے ہیں، یہ کہ جس میں بہت زلزلے دبے ہوئے ہیں، اس زمین کو اللہ نے تمہارے لیے ایک بچھونا، ایک بستر بنا دیا۔ اس کو رونتے ہوئے، تم اس کو چھیلتے ہوئے، اس پہ ہل چلاتے ہوئے، کھودتے ہوئے تم اس میں سے اپنا غلہ، اپنی جنس، اپنا رزق برآمد کرو، اور رات کو اسی بچھونے پہ تم آرام سے نیند بھی کرو۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے۔ والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ کتنی خوبصورت چھت ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی شہر کی دھول سے باہر نکل کے کسی صحرا میں، کسی پہاڑ کی چوٹی پہ، جہاں پہ یہ پولیوشن نہ ہو، ذرا آسمان کو غور سے دیکھیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ تاروں کے جھرمٹ کیا ہیں، یہ آسمان کیا ہے، اور یہ کہکشائیں کیا ہیں۔ اس وقت اللہ کی عظمت اور جلال اور اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے۔ اور فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا۔ آسمان سے یہاں مراد بلندی ہے۔ سما بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ بادل آسمان پہ جاتے ہیں اور بلند جگہ سے تم پہ بارش برساتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ وہ بارش برساتا ہے، اور اس بارش کے نتیجے میں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے اللہ نے کئی قسم کے پھل، میوے، سبزیاں، ترکاریاں، غلے، اجناس پیدا کیے۔ یہاں کھانے کو تو ایک آدھ جنس کافی تھی، ایک آدھ سبزی، ایک آدھ پھل کافی تھا، انسان اس پہ زندگی گزار سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے انسان کی صرف زندگی گزارنے کا بندوبست نہیں کیا، بلکہ اس کے کام و دہن، اس کی لذت،
اس کے عیش و آرام کے لیے جہاں ایک غلہ کافی تھا اللہ نے سینکڑوں غلے پیدا کر دیے، جہاں ایک دو پھل کافی تھے سینکڑوں پھل، جہاں ایک دو سبزیاں کافی تھیں سینکڑوں سبزیاں اللہ تعالیٰ نے اگا دی۔ فرمایا اخرج به من الثمرات رزقا لکم، ان پھلوں ترکاریوں اجناس سے اللہ نے تمہارے لیے رزق نکال دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اب ایسا نہ ہو کہ کھاؤ تو اللہ کا دیا اور عبادت کرو غیر کی، نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وانتم تعلمون، اور اس بات کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔